السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حوری نیوز چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بائپر جائے طوفان نے بھارت میں تباہی مچا دی۔ پاکستان بچ گیا مگر کیسے؟ وہ طوفان جس کے بارے میں پیشین گوئی کی جا رہی تھی کہ کراچی کے ساحل سے ٹکرا جائے گا، اس طوفان نے اپنا رخ کیسے تبدیل کیا؟ جبکہ بھارت کے گجرات کے ساحلی علاقے اور راجستھان کے ساحلی علاقے اس سے شدید متاثر ہوئے۔ بھارت خود حیران ہے کہ اس تباہ کن سائیکلون سے پاکستان کیسے بچ نکلا۔ آج ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ کیا یہ کسی بزرگ ہستی کی کرامت ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنسی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ یہ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز حوری نیوز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، کراچی کی جانب بڑھتا ہوا سمندری طوفان اچانک بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا، جس کے بعد وہاں خوفناک مناظر دیکھنے کو ملے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سمندری طوفان بپر جوائے گزشتہ شب کیٹی بندر سے 150 کلومیٹر دور بھارتی گجرات کے علاقے کچھ سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے تحصیل مالیہ کے 45 دیہات بجلی سے محروم ہو گئے۔ بپر جوائے بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرایا تو اس دوران طوفانی ہواؤں نے ہر چیز کو اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طوفانی ہواؤں کی وجہ سے 3500 سے زائد بجلی کے کھمبے گر گئے، جبکہ سینکڑوں درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ بجلی کے کھمبے گرنے سے گجرات کی تحصیل مالیہ کے 45 دیہات میں بجلی معطل ہو گئی اور مختلف حادثات میں 22 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ طوفان کے باعث راجستھان میں آج شدید بارشوں کا امکان ہے۔ سمندری طوفان نے بھارتی ریاست گجرات میں سوراشترا اور کچھ ساحل سے ٹکراتا ہوا شمال مشرقی زمینی علاقے میں داخل ہو گیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سمندری طوفان نے بھارتی گجرات کی ساحلی پٹی پر لینڈ فال مکمل کر لیا۔ طوفان کیٹی بندر سے 125 کلومیٹر جنوب مغرب میں موجود ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق یہ طوفان ایک بار پھر سے شدت اختیار کر سکتا ہے، جس سے بھارت کے ساحلی علاقے شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر بپر جوائے سمندری طوفان سے پاکستان کیسے بچا؟ پاکستان کی جیولوجیکل پوزیشن اور زمینی پلیٹوں نے کیسے پاکستان کو محفوظ رکھا، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے سائیکلون بننے کی وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ بھارتی موسمیاتی ادارے نے 6 جون کو شمالی بحر ہند میں ایک ڈپریشن کو نوٹ کیا، جو بعد میں سائیکلون بپر جوائے کی شکل اختیار کر گیا۔ ڈپریشن ایک معمولی سمندری طوفان کو کہتے ہیں جس میں ہواؤں کی رفتار تقریباً 38 میل فی گھنٹہ یا اس سے کم ہوتی ہے۔ شمالی بحر ہند کے سائیکلون سائیکل یا سیزن کے مطابق سمندری طوفان اپریل اور دسمبر کے درمیان بنتے ہیں اور مئی سے نومبر تک ان میں شدت ہوتی ہے۔ 2023 کے سائیکلون سائیکل یا سیزن کے حساب سے شمالی بحر ہند میں پیدا ہونے والا یہ تیسرا ڈپریشن اور دوسرا سائیکلون ہے۔ پہلا سائیکلون، جس کا نام موچا رکھا گیا، مئی کے مہینے میں رونما ہوا، جس نے بنگلہ دیش اور میانمار کے کچھ ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی۔ سائیکلون عام طور پر 3 مراحل میں بنتے ہیں: ٹراپیکل سائیکلون، سوئر سائیکلون اور سپر سوئر سائیکلون۔ اگر طوفان کی رفتار 74 میل فی گھنٹہ سے کم ہو تو یہ ٹراپیکل سائیکلون کہلاتا ہے۔ یہی طوفان جب شدت اختیار کر کے 75 سے 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار پکڑتا ہے تو سپر سائیکلون بن جاتا ہے، اور جب اس کی رفتار بڑھ کر 120 میل فی گھنٹہ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ طوفان سپر سوئر سائیکلون کہلاتا ہے۔ بپر جوائے کی رفتار تقریباً 111 میل فی گھنٹہ ہے، اس لیے یہ سوئر سائیکلون کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ پاکستان اپنی جیولوجیکل پوزیشن کی وجہ سے کیسے اس طوفان سے بچا، تو اس حوالے سے قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ ارتھ سائنسز کی پروفیسر ڈاکٹر مونا لیزا نے اس طوفان کے حوالے سے بتایا کہ دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کے سائیکلون کو روکنے کے لیے دیگر پیشگی اقدامات کے علاوہ ساحل پر دیوار تعمیر کرتے ہیں تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ ان کے مطابق کراچی 3 پلیٹس یعنی انڈین، یوریشیا اور عربین باؤنڈری پر واقع ہے، جو سمندری طوفان کے لیے قدرتی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ ان پلیٹس کی وجہ سے سمندری طوفان کو گھومنے کا موقع نہیں ملتا اور پھر یہ رخ موڑ لیتا ہے۔ یوں اپنے جغرافیے کی وجہ سے کراچی ہر بار باز نکلتا ہے۔ ڈاکٹر مونا لیزا مزید بتاتی ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر بار یہ پلیٹس اس شہر کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب قدرتی آفات کا ایک تسلسل ہے اور کم وقت میں یہ آفات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ سمندر خود بھی عربین پلیٹ پر ہی واقع ہے۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق جہاں یہ پلیٹس کراچی کے لیے اہمیت اختیار کر چکی ہیں، وہیں یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرے کا سبب بھی ہیں۔
पाकिस्तान और खित्ते में जल्जले भी इन्हीं प्लेट्स की वजह से आते हैं। यूं ये सब अनासिर मिलकर कुदरती आफात के इम्कानात को बढ़ा देते हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान 3 हाई प्लेट्स पर वाक़ है, जिस वजह से ये मुल्क आलमी हिद्दत और मौलियाती तब्दीली से भी सबसे ज्यादा मुतासिर है। यही वजह है कि अब जल्जले भी बहुत कम वक्फे से देखने में आ रहे हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान इन प्लेट्स की बहुत छोटी सी जगह पर वाक़ है, मगर इसके असरात पाकिस्तान पर कहीं ज्यादा मुरतब होते हैं। एक तरफ पाकिस्तान को ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलाव जैसी सूरत हाल का सामना है, जो सैलाब का सबब बनते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी चोटियां पाकिस्तान में ही हैं, और वहीं ये सूरत हाल जल्जलों और समंदरी तूफान को भी जन्म दे रही है। आलमी माहिरीन के मुताबिक बदकिस्मती से पाकिस्तान इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए तैयार नजर नहीं आता, और न ही हुकूमती सतह पर वो इकदामात देखने को आ रहे हैं जो इंतहाई जरूरी हैं। साइंस ये भी कहती है कि साइक्लोन जब जमीनी इलाके से गुजरते हैं तो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। एक गलतफहमी ये है कि जमीन की सतह पर इमारतें और दीगर चीजें रुकावट का काम करती हैं और तूफानों को रोकती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। साइक्लोन जब जमीन की सतह पर पहुंचता है, यह ठंडे पानी को अबूर करता है तो इसकी ताकत का बुनियादी जरिया समंदर का गर्म पानी इससे छिन जाता है और ये कमजोर होते होते खत्म हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, पिछले 1000 सालों के रिकॉर्ड के मुताबिक बहरे क्यानूस, बहरुल काहिल और बहरे हिंद में तकरीबन 11,000 से ज्यादा साइक्लोन आ चुके हैं। समंदरी तूफानों की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा साइक्लोन टाइफून टिप 1979 में जनूबी बहरुल काहिल में फिलिपाइन के करीब रिकॉर्ड किया गया। इसका दायरा 190 मील फी घंटा की रफ्तार के साथ 2200 किलोमीटर पर मुहित था। यह तकरीबन 20 दिन मौजूद रहा। पाकिस्तान भी ट्रॉपिकल खित्ते में वाक़ है, जिसकी वजह से ये कई बड़े समुद्री तूफानों का सामना कर चुका है। पाकिस्तान की तारीख में कुछ काबिल जिक्र तूफान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मामूली मुतासिर किया है। 1971 में भोला साइक्लोन, 1999 में बुहरे अरब साइक्लोन, 2007 में यमीन साइक्लोन और 2010 में पैट साइक्लोन और 2019 में क्यार साइक्लोन। ये बात भी हैरानकुन है कि पाकिस्तान हमेशा तबाहकुन समुद्री तूफान से बच जाता है, जिसकी एक वजह कराची के साहिल पर मौजूद हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार बताया जाता है। कराची के बेशतर बासी मानते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी ही वो हस्ती हैं जिन्होंने समंदर का पानी कराची में दाखिल होने से रोक रखा है, क्योंकि जोग्राफियाई एतबार से कराची शहर समंदर से नीचे वाक़ है। यही समंदर कराची की सतह जमीन से ऊंचा है। इसके बावजूद समंदर का पानी कराची में दाखिल नहीं होता और इसकी वजह अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार बताया जाता है। जी तो डियर फ्रेंड्स, हालिया तूफ़ान के रुख बदलने को भी अब्दुल्ला शाह गाजी की करामत कहा जा रहा है, मगर इसमें कितनी हकीकत है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये मालूमात पसंद आने की सूरत में इन मालूमात को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें।